السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ التسبیح سے متعلق ایک سوال بکثرت کیا جاتا ہے، اور خصوصاً رمضان کے مہینے میں ہی یہ سوال کیا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تعجب کی بات ہے کہ صلاۃ التسبیح سے متعلق رمضان ہی میں سوال کیوں۔ بہت ممکن ہے رمضان میں جیسے مختلف عبادتوں کا جو ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے غلبہ رہتا ہے، انہیں میں صلاۃ التسبیح سے متعلق بھی سوال ہوتا ہوگا۔ جیسے بعض لوگ زکوٰۃ سے متعلق ہوئے رمضان ہی میں سوال کرتے ہیں، حالانکہ رمضان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہو سکتا ہے کسی کی تاریخ رمضان کی ہو۔ بہرحال صلاۃ التسبیح کا سوال بھی رمضان سے متعلق ہی بکثرت کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے میں میں دو تین باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ مسئلے کی وضاحت ہو جائے۔ بنیادی بات یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح یہ جو نماز کا جو طریقہ ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ کی السنن، امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ کی السنن، اور حافظ ابن ماجہ رحمہ اللہ کی السنن، پھر بعد کے جو علماء ہیں امام ابن خزیمہ، امام حاکم، امام بیہقی، امام دارقطنی اور بھی دیگر اصحاب علم ہیں جنہوں نے اپنی اپنی حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو لائے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ کتب ستہ کا ہے، اس میں صحیحین یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن نسائی کو چھوڑ کر بقیہ تین کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ حدیث متعدد صحابہ سے مروی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو ابن عباس ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، ان سے حدیث مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا کو یہ حدیث سنائی ہے۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث سے متعلق اہل علم میں یعنی اس کی صحت اور ضعف کو لے کر کے اختلاف ہے کہ کیا یہ حدیث صحیح ہے یا حدیث ضعیف ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، اس سلسلے میں جو کلام کیا جاتا ہے، بنیادی طور پر کلام جو ہے صرف سند پر نہیں کیا گیا ہے، سند کے ساتھ ساتھ اس کے متن پر بھی کلام کیا گیا ہے۔ یعنی بعض اہل علم نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اور بعض اہل علم نے نہ یہ کہ اس کو صرف ضعیف کہا ہے بلکہ اس کو موضوع تک کہا ہے۔ کافی اختلاف ہے۔ آپ دیکھیں گے ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں جو ہے حد درجہ اختلاف ہے۔ جن اصحاب علم نے اس حدیث کو صحیح اور یا حسن کہا ہے، انہوں نے بھی اس اختلاف کو مد نظر رکھا ہے اور اس کے ضعف کو مد نظر رکھا ہے، لیکن اس کو انہوں نے جو حسن کہا ہے اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آگے بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ۔ پہلے ایک نظر آپ حدیث پر دیکھ لیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں عباس رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یا عما الا اعطیک الا امنحک الا احبوک الا افعل بک 10 خصال۔ سب کے معانی ایک ہیں کہ اے میرے چچا، کیا میں آپ کو مطلب ایک 10 خصال، 10 خصوصیتیں والی ایک شے ہے، ایک چیز ہے، کیا میں آپ کو نہ دے دوں، آپ کو نہ سکھاؤں؟ سب کے معنی ایک ہیں، الا اعطیک الا امنحک الا احبوک، سب کے معنی ایک ہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اذا انت فعلت ذلك غفر اللہ لك ذنبك اولہ وآخرہ قدیمہ وحدیثہ خطأہ وعمدہ صغیرہ وکبیرہ سرہ وعلانیتہ، کہ اگر تمہیں انجام دے لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہارے پچھلے گناہوں کو، اگلے گناہوں کو، پچھلے گناہوں کو، قدیم گناہوں کو، نئے گناہوں کو، جدید گناہوں کو، جو جان بوجھ کر کیے ان کو، جو عمدن ہوئے ہیں ان کو، چھوٹے بڑے، چھپ کر کے، علانیتاً، ہر طرح کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ گویا کہ اس بارے میں اللہ کے رسول نے بات کہی ہے۔ اب نماز کا جو طریقہ ہے وہ بھی قابل غور ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان تصلی 4 رکعات تقرأ فی کل رکعۃ فاتحۃ الکتاب وسورہ، کہ 4 رکعت ہیں، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اس کے ساتھ ایک سورہ پڑھنا ہے۔ فاذا فرغت من القراءۃ فی اول رکعۃ وانت قائم، پہلی رکعت میں جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کے بعد پھر کوئی سورہ پڑھ لیتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں کھڑے رہیں اور سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو 15 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع کرنا ہے اور حالت رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر کے جو پھر قیام کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، اس وقت پھر 10 مرتبہ اس کو ان کلمات کو کہنا ہے۔ پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے میں 10 مرتبہ، پھر سجدے سے اٹھنا ہے اور اٹھ کر کے جو ہے پھر جو ہے یعنی 2 سجدوں کے درمیان پھر گویا کہ 10 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے۔ پھر سجدہ کرنا ہے، سجدے میں 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر سجدے سے اٹھنا ہے، اٹھ کر کے پھر 10 مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی دوسرے سجدے سے اٹھ کر کے جو بیٹھتے ہیں اس وقت بھی اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ ذرا قابل غور بات ہے جس سے میں آگے گفتگو کروں گا۔ تو فذالک 75، تو گویا کہ 75 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے پوری نماز کے پوری نماز میں۔ فی کل رکعۃ تفعل ذلک فی 4 رکعات، تو ایک رکعت میں جب 75 مرتبہ اس کو پڑھتے ہیں تو 4 رکعت میں اس کو پڑھیں گے
تو یہ جو طریقہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں، اس کو سامنے رکھیں، اس پر گفتگو ہوگی آگے، اس کے متن پر بھی۔ اب دیکھیے اس نماز کا طریقہ بتانے کے بعد اللہ کے رسول نے ان سے کہا، جو یہ بھی قابل غور بات ہے، کہا کہ ان استطعت ان تصلیها فی کل یوم مرہ ففعل، دن میں ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو ایک مرتبہ پڑھ لیں، فإن لم تفعل ففی کل جمعۃ مرہ، نہیں ہفتے میں ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں تو ایک مرتبہ صحیح پڑھ لیں، فإن لم تفعل ففی کل شہر مرہ، مہینے میں ایک مرتبہ ہی صحیح اس کو پڑھ لیں، فإن لم تفعل اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو ففی کل سنۃ مرہ، تو سال میں ایک مرتبہ پڑھ لیں، اور فإن لم تفعل اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے تو ففی عمرک مرہ، زندگی میں ایک مرتبہ صحیح پڑھ لیں۔ یہ بھی ایک قابل غور بات ہے، میں نقطہ نقطہ آپ پر گفتگو کروں گا جب اس کے متن پر ہم بات کرتے ہیں۔ جہاں تک مسئلہ اس کے سند سے متعلق ہے، قدیم علماء سے لے کر کے یعنی دور حاضر کے علماء تک یعنی اس میں شدید اختلاف ہے۔ اصحاب علم کی ایک جماعت ایسی ہے جس میں قدیم علماء میں ہم دیکھتے ہیں کہ عبداللہ بن مبارک کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا جاتا ہے، جو اس حدیث مبارکہ سے متعلق آپ نے اس کے صحت کی طرف آپ کا میلان تھا، بلکہ آپ اس پر عمل کیا کرتے تھے، یہ عبداللہ بن مبارک سے ہمیں منقول ہے۔ لیکن عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے جو منقول ہے اس پر بھی آگے کلام ہوگا انشاءاللہ، جب ہم ایک اور جماعت اہل علم کی جماعت سے متعلق گفتگو کریں گے۔ قدیم علماء میں سے یعنی جن علماء نے جیسے عبداللہ بن مبارک ہیں اور اسی طرح سے امام بیہقی ہیں رحمہ اللہ، وہ بھی اس کی صحت کی طرف مائل ہیں اور اس کی عمل کی طرف جو ہے رجحان رکھتے ہیں۔ قدیم علماء میں جو ہے بات کی یعنی جو قدیم علماء سے مراد خیر القرون کی نہیں، بعد کے علماء میں سے امام نووی رحمہ اللہ ہیں، وہ ان کی جو کتاب ہے الاذکار، اس میں اس کے استحباب کی طرف جو ہے آپ نے اپنا میلان ظاہر کیا ہے۔ تو یہ اصحاب علم ہیں، حافظ المنذری ہیں، وہ بھی اس کے استحباب کی طرف مائل ہیں کہ اس پر عمل ہونا چاہیے، بلکہ امام منذر رحمہ اللہ نے تو کئی اصحاب علم کے انہوں نے نام جو ہے لکھے ہیں، امام آجوری وغیرہ کے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ان کے نام رد المفہم میں، کہ کچھ اصحاب علم ہیں جنہوں نے اس کی طرف میلان کا اظہار کیا ہے کہ یہ نماز صحیح سند سے ثابت ہے، اس کے متعدد طرق ہیں وغیرہ وغیرہ۔ حافظ ابن حجر ہیں رحمہ اللہ، آپ نے نتائج الافکار جو امام نووی رحمہ اللہ کے الاذکار ہے اس پر آپ نے تخریج کا کام کیا ہے، اس میں تو اس کا ذوق ظاہر کیا ہے اس کے متعدد طرق کو، لیکن حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی بعض تحریروں سے اس کی تحسین بھی ملتی ہے کہ آپ نے اس کو حسن کہا، جیسا کہ مولانا عبدالرحمن مبارک پوری نے تحفۃ الاحوذی میں ذکر کیا۔ تو اصحاب علم کی ایک جماعت نے اس کو حسن کہا ہے اور اصحاب علم کی ایک جماعت نے اس کو ضعیف کہا ہے، بلکہ موضوع کہا ہے۔ اب دیکھیے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی السنن میں جب اس حدیث کو لے کر کے آئے تو اس کے بعد آپ نے لکھا کہ وَلَا يَصِحُ مِنْهُ كَبِيرُ شَيْءٍ، یعنی ان الفاظ سے امام ترمذی رحمہ اللہ نے گویا کہ اس کی جو متعدد طرق ہیں اس حدیث سے متعلق گفتگو کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی طرح سے صحیح حدیث سے ثابت، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ حافظ عقیلی ہیں رحمہ اللہ، آپ نے بھی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موضوع پر کوئی بھی حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، آپ نے یعنی اس موضوع پر اچھا خاصا تفصیلی گفتگو کی، آپ نے جو ہے صلاۃ التسبیح سے متعلق کہا کہ جو ہے یعنی امام ابو داؤد اور امام ترمذی بھلے ہی اس کو یعنی اپنے سنن میں لے کر کے آئے ہیں، لیکن کہا کہ فلم یقل به احد من الائمۃ الاربعہ، کہا کہ ائمہ اربعہ میں سے کسی نے اس حدیث کی طرف جو ہے مطلب یعنی رہنمائی نہیں کی، اس کی صحت پر گفتگو نہیں کی، بلکہ اس کا ذوق کی طرف گفتگو کی ہے۔ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے تو اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور اس نماز سے متعلق بھی گفتگو کی ہے کہ رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی میں نے عبداللہ بن مبارک سے متعلق کہا، امام ترمذی نے بھی نقل کیا ہے ان کے تعلق سے کہ وہ نماز پڑھا کرتے تھے اور اس کے فضل کو مانتے تھے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے یہ جو نماز منقول ہے، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عام نمازیں منقول ہیں ویسی نماز نہیں ہے یہ۔ کہا کہ فإن الصلاة المرفوعة إلى النبي صلی اللہ علیہ وسلم ليس فيها قعدة طويلة بعد السجدة الثانية، یعنی جو پہلا سجدہ کرتے ہیں دو سجدوں کے درمیان تو قعدہ ہے نا، قعدہ جو ہے نا اس میں دعا بھی منقول ہے، لیکن دوسرے سجدے کے بعد اس دعا کو 10 مرتبہ پڑھیں، اتنا لمبا جو قعدہ ہے دوسرے سجدے کے بعد۔ کہا کہ وہذا یخالف الاصول، آپ علیہ السلام سے جو عام نماز منقول ہیں یہ تو بالکل اصل سے ہی مخالف ہے یہ عمل۔ تو یہ اس سلسلے میں ابن تیمیہ نے کہا کہ جو یعنی اصول پر نظر رکھتا ہے وہ یقیناً کہے گا کہ جان لے گا کہ یہ ایک موضوع روایت ہے، یہ ان جیسی جو روایات ہیں۔
تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس پر شد و مت سے لکھا ہے۔ اب ہمارے اس دور کے علماء میں سے آپ دیکھیں گے کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے حالانکہ اس حدیث کو حسن کہا ہے، علی الاقل صحیح لغیری بھی کہا آپ نے، علی الاقل حسن بھی کہا ہے۔ سنن ابی داؤد کی جو مکمل مفصل تخریج کیا آپ نے جو صحیح ابی داؤد ہی میں اس کا ذکر کیا، ضعیف ابی داؤد میں تو اس حدیث کو نقل ہی نہیں کیا آپ نے، تو گویا کہ آپ اس کے صحت کی طرف مائل ہیں۔ حالانکہ شیخ البانی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے الرد المفہم، جو چہرہ اور ہاتھ کی جو کھلا رکھنے سے متعلق جو آپ کا ایک خاص موقف ہے، اس سلسلے میں جو آپ نے دفاعی انداز میں جو کتاب لکھی ہے، اس میں یعنی ایک حدیث کے متعدد طرق ہوتے ہیں، ہر طریق میں کچھ نہ کچھ ضعف ہوتا ہے، لیکن سب طریق مل کر کے اس کے اندر ایک قوت ملتی ہے۔ وہ ایک یعنی کیا کہتے ہیں، قاعدہ کلیہ نہیں ہے، یہ ایک مطلب جو ہے ایک حدیث سے متعلق بات دیکھی جائے گی کہ سند سے متعلق گفتگو کی جا رہی ہے، لیکن ایک قاعدہ ہے یہ بھی۔ لیکن شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، اس قاعدے کو سمجھانے کے لیے صلاۃ التسبیح کی مثال دی، اور آپ نے اس کتاب میں لکھا ہے، وہ کتاب میرے سامنے ہے فی الحال، آپ کی عبارت میں پڑھ کر کے سنا رہا ہوں دیکھ کر کے، کہ فَإِنَّهُ قَدْ تَبَيَّنَ بَعْدَ تَتَبُّعِ طُرُقِهِ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ إِسْنَادٌ ثَابِتٌ۔ شیخ البانی نے کہا کہ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے، اس کی کوئی طریق، جتنے بھی اسانید ملتے ہیں، کوئی سند ثابت نہیں ہے، صحیح سند سے ثابت نہیں ہے یہ چیز، وَلَكِنَّهُ صَحِيحٌ بِمَجْمُوعِ طُرُقِهِ، کہا کہ اس کی مجموعی طرق سے جو ہے حدیث صحیح ثابت ہوتی ہے۔ اور آپ نے امام آجوری، ابن مندال، خطیب بغدادی، ابو بکر السمعانی، حافظ المنذری، ابن صلاح، النووی، السبکی، ان سب اصحاب علم کے، امام بیہقی وغیرہ کے نام لیے ہیں کہ ان سب اصحاب علم نے اپنی اپنی کتابوں میں ضعیف احادیث سے اس کو لے کر آئے ہیں، لیکن مجموع طرق جو ہے نا اس کا، اس بنیاد پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جو ابن تیمیہ نے کہا، اور آپ سے پہلے حافظ ابن قدامہ نے کہا، اور آپ سے پہلے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے جو آپ نے نقل کیا ہے، یہ بات جو ہے زیادہ درست ہے۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ اس دور میں، یعنی آپ کا کلام جو ہے اس سلسلے میں بہت مفصل ہے، جو شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا ہے، یعنی ان کے آپ فتاوی میں پڑھ کر کے دیکھیے، آپ نے تو اس معاملے میں بہت سختی سے بات کہی، آپ نے کہا کہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جو حدیثیں ہمیں ملتی ہیں، یعنی اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، صلاۃ و تسبیح سے متعلق، آپ نے کہا کہ ایک تو اس کی صحت میں اختلاف ہے اہل علم کے مابین، دوسری بات یہ ہے کہ جو ہے یعنی اس حدیث سے متعلق جو اتنا بڑا جو اجر لکھا گیا ہے، کہا کہ یہ ایک شاذ عمل ہے، یعنی مان لیا جائے کہ اس کی سند حسن درجے کی بھی ہے، لیکن یہ جو رسول اللہ سے جو احادیث ملتی ہیں، جس میں نماز کے اہم طریقے ملتے ہیں، متعدد قسم کی نفل نمازیں ہیں، لیکن جو ہے اس طرز کی جو نماز ہے، یہ عام نمازوں کے مقابل ایک شاذ عمل ہے، ایک شاذ ہے یہ۔ اس سلسلے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ یعنی مخالف للاحادیث الصحیحہ کہا، تو اس کو آپ نے اس موقف کو صحیح قرار دیا کہ یہ جو صلاۃ التسبیح ہے، کہا کہ حدیثها شاذ غیر صحیح، اور معتمد قول یہی ہے کہ یہ غیر صحیح ہے، بلکہ اس کو موضوع کہا یعنی شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے، لا اساس لها من الصحہ واسانیدها كلها معلولہ، اس کی جتنی بھی اسانید ہیں سب معلول ہیں، اور اس کی متن میں بھی غرابت ہے، تو یہ بات جو ہے یہی قرین صحت ہے، واللہ اعلم۔ اور شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے اس پر بہت مفصل کلام کیا ہے کہ اس میں جو اضطراب ہے اس کو بھی سامنے رکھا، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے بھی سوال کیا گیا، تو آپ نے یہی کہا کہ جو ہے یعنی اس سلسلے میں جو اس کی متن میں جو نکارت ہے، اور اسی طرح سے جو ہے اس کی قاعدہ ثانیہ سے متعلق پڑھنے کی جو بات ملتی ہے، یا پھر اسی طرح سے جو یعنی مجھے ابھی شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کا فتویٰ میرے سامنے نہیں ہے، لیکن آپ کا جو کلام جو ہے بہت منقول ہے، میں نے اس سے پہلے بھی جو آڈیو ہمارے گروپ میں نے شیئر کیا تھا، اس میں بھی میں نے وہ بات لکھا ہے کہ کہا میں نے اس بات کو کہ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس قاعدے کی روشنی میں کہ الاصل فی العبادات الحظر، یعنی عبادات میں اصل حظر ہے، منع ہے، جب تک کہ یعنی کسی عمل کے مشروع ہونے کی دلیل ثابت نہ ہو جائے۔ ایک تو یہ بات ہے، ایک دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں اضطراب ہے، اہل علم نے متعدد باتیں کہی ہیں اس بارے میں، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جو ہے احمد بن حنبل کے حوالے سے اور دیگر اصحاب علم سے یعنی ہمارے سامنے باتیں منقول ہیں کہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، اس سلسلے میں ان کا کوئی معاملہ ثابت نہیں ہے۔ اگر یہ نماز جو ہے مشروع ہوتی، ثابت ہوتی،
اور اس میں اتنا اجر جو ہے وہ اگر واقعی واضح ہوتا، اور بلکہ زندگی میں، بلکہ روزانہ نہیں، ہفتے میں نہیں، سال میں نہیں، زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنے کی بات کہی جا رہی ہے، تو بہت ہی مشہور ہونی چاہیے تھی یہ بات، عام ہونی چاہیے تھی یہ بات ہی، جبکہ اس پر اس کے جو ہے اہل علم کے ردود ثابت ہیں اس سلسلے میں. تو یہ سب چیزیں اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جو ہے یعنی اس عمل کی، اس نماز کی جو مخصوص کیفیت ہے، یہ سب چیزیں کہ واللہ عالم یہ علی الاقل یعنی یہ ایک بہرحال دل میں ایک کھٹک سی پیدا کرتی ہے یہ چیزیں. عبدالرحمن مبارک رحمہ اللہ نے بہت تفصیلی کلام کیا ہے، حتیٰ کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے جو صحیح ابی داؤد میں جو تفصیلی کام کیا ہے، اس میں حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی جو صحیح ہے اس سے آپ نے نقل بھی کیا ہے کہ ان صح الخبر، کہ اگر یہ حدیث صحیح ہو تو یہ مشروع عمل ہے، یعنی صلاۃ التسبیح. اور ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے یہ بھی کہا کہ اس کی ساری آسانی سے متعلق دل میں ایک کھٹک سی یہ کہا. تو یہی بات ہے. تو بہرحال علی الاقل جو ہے یہ ایک طرح سے مسترب ہے، یہ معاملہ راجح ہے، قرار دینا آسان نہیں ہے. اس کی سند سے متعلق جو ہے یعنی اہل علم میں سے کچھ اصحاب علم نے اس کو حسن کہا ہے، شیخ البانی اور دیگر اصحاب علم نے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو ہے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے عمل کو بھی سامنے رکھا گیا ہے کہ جو ہے اس متن پر آپ نے عمل بھی کیا ہے. تو اس بہرحال زیادہ جو میلان ہے، ہم نے بڑی تعداد میں اہل علم کو دیکھا جو ہم مدارس میں پڑھ کے آئے ہیں، جامعہ دارالسلام اور آباد میں ہو یا دیگر جگہوں پر بھی، یا دیگر اصحاب علم سے بھی ہم سنتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے علماء ہیں، ہم نے کبھی ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا نہیں ہے اس نماز کو. تو یہ بھی ایک بات ہے. ہمارے استاد محترم شیخ انیس الرحمان حفظہ اللہ نے بھی کلاس میں اس معاملے میں یہ بتایا کہ جو ہے اس کا جو عمل ہے، اس کی جو کیفیات ہے، اس کی کیفیت ہے، اس کی جو حیت ہے نماز کی، یہ بالکل دیگرگوں ہے، سب سے الگ ہے. تو اس وجہ سے بھی جو ہے یعنی اہل علم نے اس سلسلے میں اس سے گریز کیا ہے. تو واللہ عالم میں نے کبھی ہمارے اساتذہ میں سے، ہمارے بڑے علماء میں سے اس نماز کا اہتمام کرتے ہوئے، اس کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس کی ترغیب دلاتے ہوئے، نوافل پر بہت زور دیتے تھے ہمارے اساتذہ، لیکن کبھی اس جانب ہمیں سال میں کہیں ایک مرتبہ پڑھنے کے لیے کہیں ہوں، واللہ عالم میں نے کبھی نہیں سنا ہے. تو ہمارا رجحان بھی اسی طرف ہے. واللہ عالم. بارک اللہ فیکم.